اللہم صلی علی محمد۔ یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، مجھے ہے یاد وہ لمحہ جو رب کی مرضی سے تم ہو کے زندہ میری بات سننے آئے تھے، بلا رہا ہوں دوبارہ، بلا رہا ہوں دوبارہ، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت امیر المؤمنین، بے ولایت فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، ملکہ عالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 1445 ہجری عشرۂ ماہ محرم الحرام، مجالس عزا بعنوان حجابات الہی اور عظمت امام حسین علیہ السلام کے عظیم عنوان کے تحت آپ مجالس سماعت فرما رہے ہیں۔ حجابات الہی جن کا تعلق عرش معلیٰ سے ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا سفر نور عرش معلیٰ سے کربلائے معلیٰ تک عظمت امام حسین علیہ السلام کا بیان میں نے آپ کے سامنے عنوان کے طور پر پیش کیا، جس میں گزشتہ 2 مجالس، جو پہلی مجلس حجاب قدرت کے تحت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس میں امام حسین علیہ السلام کا نور 12,000 برس تک پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہا، اور صدائے تکبیر اللہ اکبر بلند ہوتی رہی۔ پروردگار عالم نے کس طرح اپنی عظمتیں امام حسین علیہ السلام کو عطا کی، اس کا بیان حجاب قدرت میں ہوا، جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، اور حجاب قدرت عرش معلیٰ کے قریب ترین حجاب ہے۔ اس کے بعد حجاب عظمت کا بیان کل کی مجلس میں ہوا، جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے، اور اس کا فاصلہ حجاب قدرت سے 5,000 نوری برس کا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے نور اقدس نے اسی حجاب میں اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر صدائے لا الہ الا اللہ اس طرح بلند کی کہ پروردگار عالم نے حسین کو حقا کے بنا لا الہ است حسین کا منصب عطا فرما دیا، کہ اب قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ہے، تو اس کا بچانے والا حسین علیہ السلام ہیں بے شک۔ اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے نور نے حالت سجدہ سے سر اٹھایا، تو آواز قدرت
بلند ہوئی یاسین، اور یاسین کے تحت ہی امام حسین علیہ السلام کو نام حسین عطا ہوا کہ میں قدیم الاحسان ہوں اور تو حسین ہے۔ اس کے بعد آج کی مجلس حجاب عزت جو امام حسن مجتبی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس سے پہلے سرنامہ کلام پاک کا سورہ الشمس، اس کی ابتدائی آیات جو میری مجالس کا عنوان ہے، جس میں پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کی عظمت کا بیان کیا اور شمس و قمر کی قسم اٹھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما تہاہا۔ سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم۔ سورج سراج منیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی روشنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو درۃ النورا بھی ہیں، اور قمر کامل و اکمل چاند کی قسم یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قسم جو سورج کا جانشین ہے۔ پروردگار عالم نے 12 نوری حجابات جنہیں 4,24,000 نوری برس پہلے اپنے اختیار کن فیکون کے تحت خلق فرمائے، جس میں پہلا حجاب قدرت، دوسرا حجاب عظمت اور تیسرا حجاب عزت ہے۔ حجاب عزت کے بعد حجاب ہیبت، پھر حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت و رسالت کے بعد حجاب ہدایت، حجاب کبریا، حجاب رفت، حجاب سعادت اور حجاب شفاعت ہے۔ معصومین علیہ السلام کے انوار بالترتیب حجاب قدرت میں 12,000 برس تک پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس کرتے رہے، اور وہ تسبیح تھی سبحان العلی الاعلیٰ۔ اور اس کے بعد حجاب عظمت میں یہ انوار بالترتیب 11,000 نوری برس تک پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس کی۔ وہ تسبیح تھی سبحان عالم السر والخفی۔ اور اب حجاب عزت میں 10,000 برس تک انوار معصومین علیہ السلام پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس کرتے رہے، اور یہ تسبیح تھی سبحان المالک المنان۔ حجاب قدرت یہ وہ حجاب ہے جو عرش معلیٰ سے تو 15,000 نوری برس کے فاصلے پر ہے، مگر حجاب قدرت سے 10,000 اور حجاب عزت سے 5,000 نوری برس کے فاصلے پر ہے، جس کے درمیان ملائکہ قطار در قطار پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس میں مصروف و مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ پوری کائنات میں جو عزت اور شرف عطا ہوا، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ آیات ہیں، چاہے وہ زمینوں کو شرف عطا ہوا، آفتاب و مہتاب کو شرف عطا ہوا، ملائکہ کو، سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عزت اور شرف عطا ہوا، 9 جنتیں ہیں جو ان کے باغ ہیں، ان میں جو نعمات ہیں، اس میں درخت طوبہ ہے خصوصی طور پہ اس کو جو شرف عطا ہوا، حوض کوثر ہے، سلسبیل ہے، ان کو خصوصی شرف عطا ہوئے۔ پوری کائنات میں پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کو خلق فرمایا اور انہیں عزت و شرف عطا ہوا۔ کس کے صدقے میں؟ جو حجاب عزت میں معصومین علیہ السلام نے پروردگار عالم کی عبادت کا حق ادا کیا۔ یہ وہی تسبیح و تقدیس ہے، یہی حالت سجدے میں عبادت ہے جس کے صدقے میں پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے ان کو عزت و شرف عطا ہوا۔ حجاب قدرت میں امام حسین علیہ السلام کے نور کی تسبیح و تقدیس صدائے تکبیر رہی، اور پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے نظام قدرت کا اختیار دیا۔ اور اس کے بعد حجاب عظمت میں
نور حسین علیہ السلام کی تسبیح صدائے لا الہ الا اللہ رہی تو پروردگار عالم نے اپنی طرف سے مادی اور روحانی اختیار امام حسین علیہ السلام کو دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حسین نے اپنے اس اختیار کے تحت کربلائے معلیٰ میں دین اسلام کو بچایا اور اپنی قربانی کو پیش کیا، تو پوری کائنات پر مادی طور پر اور روحانی طور پر امام حسین علیہ السلام کا اختیار چھا گیا، اور اسی لیے ہر دل دھڑکتا ہے نام حسین لے کر۔ بے شک امام حسین علیہ السلام نے حجاب عزت میں الحمدللہ کی صدا بلند کی، اور آپ کے گرد 50 لاکھ ملائکہ صدائے الحمدللہ پر تسبیح و تقدیس کر رہے تھے۔ وہ نور پروردگار عالم کا جو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور آسمانوں اور زمینوں میں پھیلا ہوا ہے، اس کی پہچان کروانے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے اسماء الحسنہ، صفاتی اسماء الحسنہ کو پوری کائنات میں پھیلا دیا کہ وہ کیسا رحمان و رحیم ہے، وہ کیسا غفار ہے، وہ کیسا ستار العیوب ہے، اور پروردگار عالم متکبر ہوتا ہے جب پنجتن پاک علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام کے انوار عرش معلیٰ پر حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب ہیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، ہدایت، حجاب رسالت، حجاب کبریا، حجاب رفعت، حجاب سعادت و حجاب شفاعت میں پروردگار عالم کی عظیم عبادت کو ادا کر رہے تھے۔ اسی عبادت کے صدقے میں پروردگار عالم کائنات کو پرنور کرتا جا رہا تھا، اور اپنی مخلوق سے خالق کا رابطہ جوڑنے کے لیے اس نے معصومین علیہ السلام کے انوار کو خلق فرمایا، اور انہوں نے حق عبادت ادا کیا، اور نور امام حسین علیہ السلام کو حجاب عزت میں پروردگار عالم نے وہ عزت بخشی کہ صدائے قدرت بلند ہوئی اور فرمایا ھذا حسین آیۃ للعالمین۔ حسین وہ ہے کہ جو پورے عالمین میں آیت ہے، پروردگار عالم کی عظیم نشانی ہے۔ مزید پروردگار عالم نے اسی کائنات کے متعلق سورہ لقمان کی آیات میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا ہے، سب کو ایک معین مدت تک چلتے رہیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ مزید یہ کہ یہ سب اسی لیے ہے کہ خدا معبود برحق ہے، اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اللہ بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے، هو العلی الکبیر، اللہ بلند و بالا اور بزرگ و برتر ہے۔ اور یہ معصومین علیہ السلام کے انوار حجابات قدرت، عظمت اور حجاب عزت میں پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس کر رہے تھے، اور پوری کائنات منور ہو رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا نور اقدس عرش معلیٰ سے کربلائے معلیٰ، سفر عشق کے دوران کربلائے معلیٰ وہ سرزمین ہے جسے پروردگار عالم نے کعبۃ اللہ کی تخلیق سے 24,000 برس پہلے خلق فرما دیا تھا۔ اس کی خاک خاک شفا ہے جس میں خون امام حسین علیہ السلام شامل ہوا۔ یہ خاک زمین والوں سے زیادہ آسمان والے اس کو عزیز رکھتے ہیں اور اپنے پاس تبرک کے طور پر سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کی خوشبو سے عرش معطر ہے۔ کربلائے معلیٰ وہ سرزمین ہے جس پر ہر نبی کو گزارا گیا، اور ہر نبی نے اس سرزمین پر امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا۔ آج عزاداروں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پروردگار عالم تو ہمیں یہ اذن دے کہ ہم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام کربلائے معلیٰ کی زمین سے متصل ہو سکیں، اور وہاں پر جا کر امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دینا نصیب ہو۔ ہمارے یہ عشق، یہ پرخلوص عشق خاک کربلا کی زینت بن جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں
یہ کہوں گی کہ یہ وہ عظیم اور عزت دار ہستی ہے جو پروردگار عالم کے حجاب عزت میں جس نے 10,000 نوری برس تک پروردگار عالم کی عبادت کی ہے. اب جو بھی چیز امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہو جاتی ہے وہ خود بخود متبرک ہوتی جاتی ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی وہ حکمتیں جو آپ نے کربلا معلیٰ جاتے ہوئے دکھائیں، ان میں ایک حکمت یہ تھی کہ آپ کے جو اصحاب ہیں جن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے، نہ ایسے اصحاب میرے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اور نہ ہی ایسے اصحاب میرے بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ملے جیسے اصحاب مجھ حسین کو ملے، جن کے لیے امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ فدا ہوں اصحاب امام حسین علیہ السلام پر. کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان والے کربلا معلیٰ کی جانب ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں. سرزمین کربلا آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتی ہے، جہاں گنج شہیدہ میں امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس کے برابر میں دائیں ہاتھ پر اصحاب امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس دفن ہیں، وہاں بائیں طرف امام حسین علیہ السلام کے حبیب قریبی ترین صحابی حبیب ابن مظاہر دفن ہیں، جن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میری قبر بنے تو اس کے قریب حبیب ابن مظاہر کی قبر بنے. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب سے متصل اور منسوب ہے سرزمین کربلا کا ایک خاص حصہ جس کو روز قیامت پروردگار عالم بالکل اسی طرح کربلا معلیٰ کی سرزمین کو عرش معلیٰ سے ملا دے گا، اور آواز قدرت آئے گی میدان محشر میں کہ کربلا والوں کو سونے دو، یہ روز عاشورہ کے تھکے ہوئے ہیں. اصحاب امام حسین علیہ السلام سے متعلق کچھ تفصیلات آج کی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. امام حسین علیہ السلام کے عظیم المرتبت اصحاب وہ ایسے تھے کہ نہ زمین ایسوں کے لیے دوبارہ بچھے گی اور نہ ہی آسمان ایسوں پر دوبارہ سایہ کرے گا. یہ وہ گوہر نایاب تھے جنہیں امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا معلیٰ تک چنتے ہوئے گئے تھے. یہ 72 اصحاب امام حسین علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہیں گئے بلکہ کچھ راستے میں ملے اور کچھ کو امام حسین علیہ السلام نے خطوط بھیج کر طلب فرمایا تھا. امام حسین علیہ السلام نے بی بی ثانیہ زہرا شریکۃ الحسین کے مشورے پر اپنے کچھ اصحاب کو خطوط ارسال کیے تھے. کربلا معلیٰ سے وہ 3 خط، جس میں پہلا خط شیعان کوفہ کے نام ارسال ہوا تھا اور دوسرا خط امام حسین علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ کو ارسال کیا، جس میں آنے والے حالات سے متعلق ان کو وصیتیں بھجوائیں تھیں. وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے. اس کے علاوہ تیسرا خط حبیب ابن مظاہر کے نام امام حسین علیہ السلام نے ارسال کیا تھا. حبیب ابن مظاہر علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہیں دین اسلام میں خواص خمسہ کے خطاب اور لقب سے نوازا گیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ 5 اصحاب جن میں پہلے جناب میثم تمار بن یحییٰ سلام اللہ علیہ ہیں، دوسرے حبیب ابن مظاہر اسدی علیہ السلام ہیں، تیسرے جناب رشید حجری علیہ السلام، چوتھے جناب عمرو بن حمق خزائی علیہ السلام، اور 5ویں صحابی جناب محمد بن علی علیہ السلام ہیں جنہیں خواص خمسہ کہا جاتا تھا. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں عالم علم محمد و آل محمد کے لقب و خطاب سے بھی نوازا گیا.
دیکھیے ہم عالم اسے کہتے ہیں جو فقہ کا جاننے والا ہو، اور محمد و آل محمد کی نظر میں عالم وہ ہے جو علم محمد و آل محمد کا جاننے والا ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں وہ ہستیاں موجود تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رہے، جن کی تعداد 8 ہے، اور ان کے نام جناب مسلم بن اوسجہ جو کربلائے معلیٰ میں موجود تھے، اور ان کا سن و سال 110 برس کا تھا، آپ کوفے سے تشریف لائے تھے۔ جناب شبیب بن عبداللہ، جناب عمار، جناب حبیب ابن مظاہر اسدی جن کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا، جناب ظاہرہ، جناب عبد الرحمن، جناب مسلم بن کثیر صدنی، جناب انس بن حرس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی رہے ہیں، اور وہ اصحاب جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھی اصحاب تھے، اور کوفہ میں مولا علی علیہ السلام کے ہمراہ رہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے غزوات میں بھی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی۔ ان کے نام جناب عبداللہ بن امیر، جناب جنادہ بن حرس، جناب سعد تائی، جناب حرس، جناب شبیب بن عبداللہ، جناب کردوس بن زہیر، جناب نعمان بن عمر درازی، جناب ابو سمامہ ساعدی، جناب جون غلام ابو ذر غفاری، جناب سعد بن حرس، جناب مجمع بن عبداللہ، جناب جندب، جناب جبلہ بن علی، جناب ہلاس، جناب قاسط، جناب مقسط، جناب نعیم، جناب شوذب بن عبداللہ، جناب حجاج بن مسروق، جناب زید بن مفغل۔ اسماء گرامی انصار امام حسین جو حافظ قرآن تھے، ان میں جناب بریر، جناب کنانہ، جناب حنزلہ، جناب عبد الرحمن بن عبد الرب، جناب نافع بن ہلال، جناب غلام ترکی۔ اسماء گرامی انصار امام حسین جو علماء ادیان احادیث تھے، جناب مسلم بن اوسجہ، جناب ظاہر، جناب عبد الرحمن، جناب نافع، جناب انس بن حرس، جناب حبشہ بن قیس، جناب سوار بن ابی امیر، جناب حبیب ابن مظاہر اسدی، یہ وہ ہستی ہیں جو راویان احادیث بھی ہیں، جناب شوذب بن عبداللہ، جناب عقبہ، اور اس کے علاوہ اسماء گرامی انصاران امام حسین علیہ السلام جو شجاعان روزگار تھے، جناب حر، جناب حرس بن عمرہ القیس قندی، جناب سعید بن عبداللہ، جناب زہیر بن قین، جناب زیاد عریب ہمدانی، جناب مسلم بن اوسجہ، جناب عبد الرحمن، جناب مسعود، جناب عابس ابن ابی شبیب، جناب سوید، اور وہ انصار جو واقعہ کربلا سے پہلے شہید ہو گئے، جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام، جناب قیس، جناب سلیمان شہید، جناب ہانی بن عروہ، جناب عبداللہ بن یقطر۔ وہ انصار جو امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے، ان میں جناب شبیب بن عبداللہ، جناب سعد، جناب منہج، جناب سالم مولا عامر بن مسلم، جناب جون، جناب غلام ترکی، جناب شوذب ابن عبداللہ، جناب سلیم، جناب نصر بن ابی نیزر، جناب جابر بن حجاج، جناب سلیمان شہید، جناب قارب امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے، جناب قارب، جناب سعد بن حرس، اور جناب رافع بن عبداللہ۔ یعنی کچھ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے نام آپ کے گوش گزار کیے، یہ نام بھی برکت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جنہیں اولیاء اللہ کہا گیا، جنہیں پروردگار عالم نے زیارات آپ پڑھیں کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، جنہیں اصحاب رسول اللہ، اصحاب امیر المومنین، اصحاب امام حسن مجتبی، اور اصحاب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہہ کر سلام کیا گیا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ حبیب ابن مظاہر اسدی مرد خدا پرست وفادار تھے، حبیب مرد خدا پرست وفادار تھے، حبیب شیر خدا کے لال کے غمخوار تھے، حبیب جن کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا۔
مولا علی علیہ السلام جب کوفہ تشریف لائے تو آپ اپنے والد گرامی کے ہمراہ کوفہ تشریف لے آئے تھے۔ حبیب ابن مظاہر، یہ بچپنے کا واقعہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ شاہراہ مدینہ پر تشریف لے جا رہے تھے کہ کچھ بچے اس شاہراہ پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک بچے کے بالوں میں آپ نے اپنا دست شفقت پھیرا اور پیشانی کے بوسے بھی لیے۔ اصحاب نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اتنے سارے بچوں میں سے اس بچے میں کیا خاصیت ہے جس کی بنا پر آپ نے اس کی پیشانی کے بوسے بھی لیے اور دست شفقت بھی اس کے سر پہ پھیرا؟ رسول اللہ نے فرمایا، تم نہیں جانتے، یہ حبیب ابن مظاہر ہے، یہ مظاہر کا بیٹا حبیب ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ میرے بیٹے حسین کو بہت چاہتا ہے۔ ایک بار میرا بیٹا حسین شاہراہ پہ جا رہا تھا کہ یہ اس کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کر چوم رہا تھا۔ حبیب مجھے بہت عزیز ہے، جسے زبان صدق عزیز کہے، اپنا پیارا کہے، وہ ہستی حبیب ابن مظاہر کی ہستی ہے۔ اور ایک بار جناب حبیب ابن مظاہر کے والدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں ان کے بیٹوں کے گھر پر مہمان کیا۔ آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ امام حسن و حسین علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ اس سے کچھ دیر پہلے حبیب ابن مظاہر علیہ السلام گھر کی چھت پر سے گر جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ماں نے سر و سینہ پیٹا، لیکن کیا کرتی، مصلحت کے تحت حبیب کا جنازہ گھر کے ایک حجرے میں رکھ دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹوں کے ہمراہ تشریف لائے تو دونوں زوجہ اور شوہر نے دسترخوان بچھایا اور طعام لگا دیا اور رسول اللہ سے فرمایا، بسم اللہ کیجئے۔ رسول اللہ نے طعام پر سے اپنے ہاتھ کو روکا اور فرمایا، حبیب کو تو بلاؤ۔ حبیب کو بلانے کا کہا تو دونوں زوجہ اور شوہر کا سر جھک گیا۔ انہوں نے حجرے کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ اس حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی پاک زبان اقدس، زبان وحی سے دعا فرمائی، جس پر امام حسن و حسین علیہ السلام نے آمین کہا۔ آمین کا کہنا تھا کہ حبیب ابن مظاہر دوبارہ زندہ ہو کر بیٹھ گئے، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبیب ابن مظاہر وہ ہے جو میرے حسین کا جانثار ہے، یہ حسین پر سے اپنی جان قربان کرے گا۔ حبیب ابن مظاہر وہ ہستی ہیں جن کے منتظر حسین سرزمین کربلا پر ہیں۔ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ حبیب ابن مظاہر خوشحال صاحب ثروت، صاحب اقبال ہستی ہیں جو کوفہ میں رہتے تھے اور آپ کا پیشہ زراعت تھا۔ آپ کا ایک کھیت تھا جس میں ہر آن آپ کا رہوار بھی موجود رہتا تھا اور وہاں آپ کے غلام کوفے میں آپ کی زمین پر موجود رہتے تھے۔ اس کے علاوہ حبیب ابن مظاہر کو مولا علی علیہ السلام نے اپنے علم کی برکت سے علم بلایا اور علم منایا تعلیم فرمایا تھا۔ حبیب ابن مظاہر کی شخصیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ حافظ قرآن بھی تھے، شب میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور صبح ہو جاتی تھی۔ آپ رسول اللہ اور مولا علی اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کے بھی اصحاب تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو خط حبیب ابن مظاہر کو ارسال کیا، اس میں جو تحریر تھی، حسین نے لکھا کہ حسین ابن علی کا پیغام مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ حبیب، تم اس قرابت داری کے رشتے سے خوب واقف ہو جو ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تم ہماری معرفت دوسروں کی نسبت زیادہ رکھتے ہو، تم نیک خصال و صاحب غیرت ہو، ہماری نصرت میں سخاوت سے کام لو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں روز قیامت اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جلدی کربلا معلیٰ پہنچو، ہم اپنے اقربا کے ہمراہ کربلا پہنچ چکے ہیں جیسے ہی یہ نامہ بر۔ حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچا۔ کس طرح پہنچا کہ کوفے کے حالات اس وقت نہایت سخت تھے کہ جب کوفے والے
یہ خط امام حسین علیہ السلام نے 4 محرم کو بھیجا ہے، جو 6 محرم کو حبیب ابن مظاہر کو ملا ہے۔ اس وقت کوفے کے حالات یہ تھے، جو حبیب نے گھر سے باہر جا کر دیکھے کہ لوگ اپنی تلواریں، تیر اور نیزے ابن زیاد ملعون کے حکم پر تیز کروا رہے تھے کہ کربلا پہنچنا ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے 2 جہاد کیے ہیں، ایک کوفے سے کربلا پہنچنا اور دوسرا کربلا میں حسین تک پہنچنا۔ اتنا آسان نہیں تھا۔ حبیب ابن مظاہر نے یہ 2 جہاد ہیں جو کیے ہیں، لیکن حبیب ابن مظاہر کو جیسے ہی خط ملا، آپ نے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ جس وقت نامہ بر حبیب کے گھر پہنچا، اس وقت حبیب کے ہاتھوں میں جو لقمہ تھا وہ گر گیا۔ زوجہ نے کہا کہ کسی مظلوم کا پیغام آ رہا ہے، اور اس کے بعد جب حبیب نے خط کھول کر پڑھا، زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ حبیب نے کہا آقا حسین کا خط ہے۔ زوجہ نے کہا کیا لکھا ہے؟ حبیب نے فرمایا کہ مدد کے لیے بلایا ہے۔ حبیب آپ کو اللہ کی قسم فرزند زہرا کی نصرت اور مدد میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں اپنی جان نواسہ رسول کے قدموں پر قربان کر دوں گا، میری ریش میرے خون سے خیزاب کرے گی۔ زوجہ نے فرمایا جب میرے آقا و مولا کی خدمت میں پہنچنا تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے بوسے میری طرف سے لینا۔ اب حبیب ابن مظاہر مسلم بن اوسجا سے ملے اور ان کے ہمراہ اپنے کھیتوں کی طرف گئے جہاں پر راہوار موجود تھا، اور غلام اس راہوار سے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ ابھی میرا آقا تجھ پہ سوار ہو کے امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہوگا، اگر میرا آقا نہ گیا تو میں تیرے ساتھ جا کر امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور مدد کروں گا۔ اسی بنا پر حبیب ابن مظاہر اپنے غلام کے ہمراہ، غلام کو بھی لے کر، اپنے 2 چچا زاد بھائیوں کو بھی حبیب نے ہمراہ لیا، اور 5 لوگوں پر مشتمل یہ کارواں کربلا معلیٰ کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس وقت کربلا معلیٰ پہنچے کہ جیسے ہی حبیب ابن مظاہر کی کربلا معلیٰ میں پہنچنے کی خبر پہنچی اور دور سے دھول اٹھتی ہوئی دکھائی دی تو اصحاب و انصار آپس میں مل کر مبارکباد دے رہے تھے۔ حبیب آ گئے، حبیب آ گئے، اور حبیب ابن مظاہر وہ ہستی ہیں جن کا انتظار امام حسین علیہ السلام خود فرما رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے 11 علم تیار کروائے، 10 علم لشکر میں تقسیم کر دیے اور 11واں علم اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ جناب ابوالفضل عباس نے پوچھا آقا یہ علم کس کے لیے ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس تھوڑا ٹھہر جاؤ، ابھی میرا حبیب اس کا حقدار آنے والا ہے۔ اور کچھ دیر میں ہی یہ 7ویں محرم تھی کہ حبیب ابن مظاہر کربلائے معلیٰ میں تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام نے دور سے دھول اٹھتی ہوئی دیکھی تو فرمایا حبیب آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو 1 علم اور میسرہ کا سردار بنا دیا تھا، 1 علم عطا کر کے میسرہ کا سردار بنا دیا تھا۔ حبیب ابن مظاہر جب کربلائے معلیٰ پہنچے تو آپ قبیلہ بنی اسد کے پاس بھی تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ یہ نواسہ رسول ہے، یہ نواسہ رسول کے ہمراہ مخدرات عصمت، مخدرات توحید و رسالت، حرم توحید و رسالت موجود ہیں، ان کی حفاظت کے لیے میرے ساتھ چلو۔ یہ وہ ہے جو علی و زہرا کا نور عین ہے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دو، اس کی نصرت کے لیے اپنی اولادوں کو قربان کر دو، میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری شفاعت کریں گے۔ حبیب ابن مظاہر جب کربلائے معلیٰ میں تشریف لائے اور یہ خبر شہزادیوں کو، مخدرات عصمت کو خیموں میں پہنچی تو علی کی بیٹی جناب ثانی زہرا نے حبیب ابن مظاہر کو سلام بھیجوایا۔ جناب فضہ نے جیسے ہی خیمے سے باہر آ کر حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ علی کی بیٹیاں آپ کو سلام بھیجوا رہی ہیں تو حبیب ابن مظاہر سرزمین کربلا پہ گر گئے اور خاک کربلا کو اپنے سر و چہرے پہ مل کے کہا آج کیا وہ وقت آ گیا کہ علی و زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیاں مجھ حبیب کو سلام کہلوا رہی ہیں۔
حبیب ابن مظاہر کو شوق شہادت تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ جب نماز ظہر کا ارادہ کیا اور جنگ کو روک دیا، اس وقت جب آپ نے اپنے اصحاب و انصار کے ہمراہ نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے صف بنی، حبیب ابن مظاہر نے پروردگار عالم کی عبادت کو وقف کیا اور قضا کر کے امامت کی حفاظت پہ مامور رہے اور کہا خبردار کوئی میرے آقا و مولا پہ حملہ نہ کرے، میرا مولا پروردگار عالم کی عبادت میں مصروف ہے۔ حق عبادت حسین ادا کر رہے تھے اور حبیب عبادت الہی کی حفاظت کر رہے تھے، جس وقت حسین بن نمیر ملعون نے حبیب ابن مظاہر پر نیزوں سے حملہ کر دیا۔ حبیب نے 60 سے زیادہ ملعونوں کو واصل جہنم کیا، مگر نیزوں کی انیا جن سے حبیب ابن مظاہر کے پہلو کو زخمی کر دیا گیا تھا، سر اقدس کو تلوار سے جسم سے جدا کر کے حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جس نے یہ ابن زیاد سے کہا کہ حبیب کا سر مجھے دیا جائے اور میں اسے گھوڑے کی گردن میں باندھ کر کوفے کے بازاروں میں لے کر پھرنا چاہتا ہوں تاکہ کوفے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ حبیب ابن مظاہر کو میں نے قتل کیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا سر امام حسین علیہ السلام کے سر سے پہلے تن سے جدا ہوا اور گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا، جسے کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ یہ وہ سر ہے کہ جس کے ہمراہ جب کوفے کے بازاروں میں پھروایا جا رہا تھا تو حبیب ابن مظاہر کا ایک چھوٹا بیٹا جس کا نام جناب قاسم بن حبیب ہے، اپنے بابا کے سر کے ہمراہ کوفے کی گلیوں میں، کوفے کے بازاروں میں کہ یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ سر میرے بابا کا ہے، بتاتے جاتے تھے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کی محبت میں حبیب ابن مظاہر کے بیٹے جناب قاسم کو بھی شہید کیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھ کو چین ملے حسین سے تو اور تجھے حسین ملے، دل ابن مظاہر تو اب لگا جا، میرے حبیب میرے دوست کربلا جا۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الزکی الناصح الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین، بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التی فیہا دفنتم و فوزتم فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔